نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. منہاج کالج فار ویمن کی معلمات اور طالبات، میری بہنوں اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی عظیم بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کی توجہات اور فیوزات کے طفیل آج ہم منہاج کالج کی اس خوبصورت پروگرام میں، جو آپ نے حضور سیدی شیخ الاسلام کی محبت میں اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی 71ویں سالگرہ کی مناسبت سے سجائی ہے، میں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر آپ سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور جیسے میری بہنوں نے، طالبات نے اپنے محبت کا، اپنے جذبات کا اظہار کیا حضور سیدی شیخ الاسلام کے لیے، اللہ پاک ان کے ان جذبات کو، ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کی جو محنت ہے، جو نظر آ رہی ہے، اللہ پاک ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم آج کی گفتگو کا آغاز لفظ ولی سے کرتے ہیں کہ ولی کا معنی کیا ہے، ولی کس کو کہتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ولی کی پہچان کیا ہے. معزز طالبات، یوں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مؤمنین اور متقین تو بہت سے ہوئے ہیں، پھر ولی اللہ کوئی کوئی ہوتا ہے. جیسا کہ ایک شاعر نے یوں بھی کہا کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پر پہنچتے ہیں دو ایک. وہ لاکھوں مسافر مؤمنین اور متقین ہوتے ہیں، اور وہ جو منزل پر پہنچنے والے دو ایک لوگ، وہ دراصل اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور منزل پر پہنچنے والے وہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو دنیا کے ہر خوف سے اور ہر غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. یہی کیفیات در حقیقت ان کو منزل تک پہنچا دیتی ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب اللہ رب العزت جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کرواتا ہے. تو اپنا ذکر شان ربوبیت کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے، یہ کہہ کر اپنا تعارف قرآن مجید میں کرواتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تعارف کرواتا ہے تو رحمت للعالمین کہہ کر کرواتا ہے. اسی طرح جب قرآن مجید میں اپنے اولیاء کا تعارف کرواتا ہے تو ان کی سب سے اہم خصوصیت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ کر کرواتا ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. جب ولی کا تعارف قرآن مجید میں کروایا تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ کثرت نوافل کرنے والے ہیں یا میرا ذکر کرنے والے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے متقین کے لیے بیان فرمائی ہیں. تو ولی کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوف کا نہ ہونا اور غمگین نہ ہونا، کیا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنا ولی بنا دے
اور اپنا دوست بنا دے۔ میری بہنوں، یہ خوف کیا ہوتا ہے؟ انسان کو کس چیز کا خوف ہے؟ انسان کو اپنے مال کے نقصان کا خوف ہے، اپنے نام و نمود اور شہرت کے نقصان کا خوف ہوتا ہے، اپنے گھر بار کے نقصان کا خوف ہوتا ہے، دنیا کے نقصان کا خوف ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کے نقصان کا خوف ہوتا ہے۔ یہ طرح طرح کے خوف ہیں جن میں انسان ساری عمر گھرا رہتا ہے، اور جن واقعات کا اسے خوف ہوتا ہے وہ جب رونما ہو جاتے ہیں تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنا نام و نمود، اولاد اور گھر بار، ہر شے کا سودا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کر دیا ہوتا ہے، اور دنیا کو کلیتاً اپنے دل سے نکال چکے ہوتے ہیں اور بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی شے کا نقصان ہو بھی جائے تو وہ نہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ چاہے سب کچھ چلا گیا میرا محبوب تو باقی ہے۔ اپنے محبوب کو ہی اصل اور حقیقت مانتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ جو باقی متقین میں انہیں ممتاز کر کے اولیاء اللہ کے صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال ہم سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے لیتے ہیں کہ ایک روز کسی نے آ کر آپ کو خبر دی کہ آپ کا بحری جہاز سمندر کے طوفان میں غرق ہو گیا ہے، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ پھر اسی شخص نے دوبارہ آ کر خبر دی کہ پچھلی خبر غلط تھی، آپ کا بحری جہاز صحیح سلامت ہے، تو آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو اس شخص نے حیرت زدہ ہو کر عرض کیا کہ جب میں نے بحری جہاز کے غرق ہو جانے کی خبر آپ کو دی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب میں نے یہ کہا کہ بحری جہاز صحیح سلامت ہے تو بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے الحمدللہ نہ بحری جہاز کے غرق ہونے پر کہا اور نہ ہی اس کے صحیح سلامت ہونے پر کہا۔ میں نے پہلی بار الحمدللہ اس لیے کہا کہ میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا کہ مال کے نقصان سے میرا دل کہیں غمگین تو نہیں ہوا، تو میں نے اس کو غمگین نہ پا کر الحمدللہ کہا۔ پھر جب خبر ملی کہ بحری جہاز سلامت ہے تو میں نے پھر اپنے دل کی طرف نگاہ ڈالی کہ میرا دل خوش تو نہیں ہوا مال کے نقصان نہ ہونے پر، تو میں نے اپنے دل کو اسی پرانی حالت میں پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پھر جب اللہ کے بندوں کے دل ایسے ہو جاتے ہیں تو ان کو مقام ولایت پر فائز کر دیا جاتا ہے، پھر ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، اور پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو انبیاء تو نہیں ہیں لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں ان کی صفات بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں جو آپس میں بغیر کسی قرابت داری کے اور بغیر کسی واسطے کے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں، ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ سے اولیاء اللہ کی شان کو سمجھتے ہیں۔
امام ابو یعلا اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہم نشین جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ میری بہنوں، حضور سیدی شیخ الاسلام کو اللہ رب العزت نے وہ روب، دبدبا، وہ علم اور وہ مقام عطا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو، ان کی زیارت کرنے والے کو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جسے ایک ولی کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنا نصیب ہو جائے تو وہ 100 سالہ عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کے دل میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور وہ اپنی ساری زندگی اسی انداز میں بسر کرتا ہے، اسی لیے اسے دیکھنے سے خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی گفتگو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس بات کی ہر کوئی گواہی دیتا ہے، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، ہر کوئی حضور سیدی شیخ الاسلام کے علم سے استفادہ کرتا ہے۔ پھر ان کا عمل ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک ان کی عبادت کا جو معمول رہا ہے وہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں محنت میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، ہر دن ایک نیا عزم کریں کہ گزرے ہوئے دنوں سے بڑھ کر عبادت کریں گے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا ہے، تو حضور شیخ الاسلام کے معمولات کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کا ہر آنے والا دن عبادت میں، عمل میں، تقویٰ میں، اخلاص میں، شکر گزاری میں، صبر میں پہلے سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ اور پھر میری بہنوں، یہ بات کس نے فرمائی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ تم میں سے بہترین ہم نشین کون ہے کہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے ولی کو منتخب کر لیتا ہے تو لوگ جب اسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے۔ تو ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں کہ جنہیں دیکھو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جائیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے۔ یعنی حضور شیخ الاسلام کی ذات مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا، آپ کی سیرت کا ایک ایک عمل نظر آتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سیرت، آپ کا جمال، آپ کا علم، آپ کا فضل، آپ کی سیرت، وہ ساری جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت میں۔ کیونکہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کر رہے ہیں، تو حضور شیخ الاسلام کو دیکھتے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو حضور سیدی شیخ الاسلام کی لیڈرشپ کوالٹیز دیکھتے ہیں تو انہیں خلفائے راشدین کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو حضور شیخ الاسلام کو دیکھیں تو انہیں امام اعظم کی علمیت اور فقہیت نظر آنے لگتی ہے، اور جو لوگ تصوف، طریقت اور علوم باطن کا پیکر اگر دیکھنا چاہیں تو انہیں حضور شیخ الاسلام کی طرف دیکھتے ہی حضور غوث العظم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ، جسے توحید کی معرفت حاصل کرنی ہو اسے حضور شیخ الاسلام کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جاتا ہے، جس نے اپنا عقیدہ رسالت درست کرنا ہو اسے حضور شیخ الاسلام کو دیکھتے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا ہے؟ توسل کا، تمسک کا، استعانت کا، استمداد کا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مدد طلب کرنے کا، استغاثہ کرنے کا، آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کا، سرپرستی کا،
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صاحب وسیلہ سمجھنا کہ وہ ہمارا ذریعہ ہے، ہمارا وسیلہ ہے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کا۔ تو اسی طرح ہر دور میں کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا وسیلہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات ہے۔ اسی طرح جس نے اہل بیت اطہار کی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی ہو، اسے حضور شیخ الاسلام کی ذات میں اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کرام کی محبت کو دیکھ کر اپنے دل میں ان کی محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ اور جسے اولیاء اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو اسے آپ کو دیکھتے ہی اولیاء اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ جاتے ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی یاد آ جاتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی یاد آ جاتے ہیں۔ اور میری بہنوں، یہ جو والہانہ محبت ہم اپنے شیخ سے کرتی ہیں، یہ محبت ہمارے دلوں میں کس نے ڈالی ہے؟ آئیے ہم اس بات کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کو کتاب الادب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل امین کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل امین اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اب جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے ایک نیک اور صالح بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس محبت کو دوسروں تک بھی منتقل کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے اس بندے سے محبت کر۔ تو پھر جبرائیل امین اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس بندے کی محبت اہل عرش کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جس میں تمام ملائکہ شریک ہوتے ہیں، تمام نوری مخلوق شریک ہوتی ہے۔ پھر وہ نور، وہ انوار زمین پر اتار دیے جاتے ہیں، فرشتے اس محبت کو نور کی صورت میں زمین پر اتارتے ہیں، اور پھر جن دلوں کو صاف اور پاکیزہ پاتے ہیں پھر ان دلوں کے اندر اس محبت کو ڈال دیتے ہیں، ان دلوں میں وہ محبت منتقل کر دی جاتی ہے، پھر زمین والوں میں اس اللہ کے ولی کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کی محبت اگر آپ کے دل میں ڈال دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو چن لیا ہے، آپ کے دلوں کو منتخب کر لیا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ کسی دل کو منتخب کر لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ آپ سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے، دین کی خدمت کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا، ان کی محبت کا اور اولیاء اللہ کی محبت کا۔ تو اس تناظر میں اللہ رب العزت آپ سے دین کی خدمت کا کام لینا چاہ رہا ہے، اس دور میں تحریک کی خدمت کی صورت میں، اس مشن کی خدمت کی صورت میں، حضور سیدی شیخ الاسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں، ان کی ذات سے محبت کرنے کی صورت میں ایک ذمہ داری آپ پر عائد ہو جاتی ہے کہ آپ اس محبت کو عام کریں، اللہ کی سنت کے تحت کہ رب تعالیٰ نے اپنے ولی کی محبت کو اپنے فرشتوں کے دلوں میں ڈالا اور فرشتوں کے ذریعے اہل زماں میں عام کیا، تو اسی طرح
آپ بھی اہل زمین میں اس محبت کو عام کریں، ہر گھر تک پہنچائیں، ہر فرد تک پہنچائیں، اپنوں تک بھی یہ محبت پہنچائیں اور باقی لوگوں میں بھی اس محبت کو بانٹیں اور اس علم کو آگے منتقل کریں۔ اس کے لیے مجالس قائم کریں، حلقات علم قائم کریں، حلقات درود قائم کریں، مجالس العلم قائم کریں۔ اس علم کو آگے منتقل کرنا ہے۔ پھر جو شخص بھی آپ سے وابستہ ہو اس کو علم سے بھی محبت ہو، عمل سے بھی محبت ہو، اللہ کے ولیوں سے بھی محبت ہو اور مجالس علم سے بھی محبت ہو۔ یہ پیغام ہم نے ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچانا ہے۔ میری بہنوں، یوں تو حضور سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، مگر میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گی ان کی علم دوستی کا، علم کے ساتھ محبت کا، کہ آپ نے بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کو کتنی اہمیت دی اور کیسے علم کو اپنی زندگی کا زیور بنایا۔ اگر ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کے بچپن کی بات کریں کہ آپ نوعمری میں آپ کو کتنا علم سے شغف تھا، تو آپ کی ڈیلی روٹین 10 سال کی عمر میں 1961 میں کہ جب آپ جامعہ قطبیہ میں پڑھتے تھے تو آپ کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ 24 گھنٹوں میں سے 14 سے 15 گھنٹے سٹڈی فرماتے، یعنی کہ صبح کے 3 بجے تہجد کے بعد آپ کے اسباق شروع ہوتے اور رات کے 11 بجے تک چلتے، پھر 5 سے 6 گھنٹے عبادت اور دیگر معاملات میں صرف کرتے، یعنی آپ 10 سال کی عمر میں بھی 20 گھنٹے کام کرتے اور فقط 4 گھنٹے آرام کے لیے رکھتے۔ آج ہم اپنی طرف اگر نظر دوڑائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ 10 سال کا بچہ یا بچی 14 سے 15 گھنٹے سٹڈی کرے اور صرف 4 گھنٹے آرام کے لیے رکھے؟ یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اس 10 سالہ بچے کے دل میں علم سے محبت پیدا ہو جائے، علم کی وہ معرفت حاصل ہو جائے، علم کا وہ نور اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تبھی علم زندگی کا زیور بنتا ہے اور انسان کا اوڑھنا بچھونا بنتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بہت اہم فیکٹر ہے جس کی اہمیت کو آج کے ینگسٹرز بھول چکے ہیں، اور وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ حضور شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ سیکھنے کو ملتی ہے۔ اب وقت کی برکت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اسکیجول کیسے بنایا جا سکتا ہے، ڈیلی اسکیجول، ڈیلی روٹین۔ ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات سے اس پہلو کو اگر سمجھنا چاہیں تو انہوں نے جیسے اپنے وقت کا استعمال کیا ہے اپنے بچپن سے لے کر اب تک، تو میری بہنوں یہ بات سمجھ لیں کہ جو وقت کا احترام کرتا ہے وقت اس کا احترام کرتا ہے۔ آپ نے خود کو کبھی بھی سوچنے سے بے نیاز نہیں کیا، کبھی بھی لکھنے سے بے نیاز نہیں کیا، پڑھنے سے بے نیاز نہیں کیا۔ آج کے دن تک آپ کی زندگی میں یہ عمل جاری ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ہمیں پریکٹیکلی سکھایا ہے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کیسے کریں اور ٹائم کو کیسے مینیج کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی مینیجر ہے اپنے ٹائم کا، لیکن اگر آج کے ینگسٹرز کو دیکھا جائے تو آج کا طالب علم خود کو بے نیاز کرتا ہے سوچنے سے، لکھنے سے، پڑھنے سے۔ وہ آسان راستے ڈھونڈتا ہے، شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے ایگزامز کو یاد کرنے کے لیے، کہ صرف اکارڈنگ ٹو دا سلیبس وہ اپنے ایگزامز کی تیاری کرتا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کر مختلف علوم میں اور مختلف کتب میں غوطہ زنی نہیں کرتا۔ تو جو شخص محنت نہیں کرتا تو اسے علم کا نور بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ جسم کو سکون دینے سے، آرام دینے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک جسم بے سکون نہ ہو جائے، بے آرام نہ ہو جائے، اس وقت تک علم نافع نہیں بنتا۔ اور میری بہنوں، حضور شیخ الاسلام کی یہ 14 سے 15 گھنٹے سٹڈی کی جو روٹین ہے، یہ فقط چند دنوں کے لیے نہیں، یا چند ہفتوں کے لیے نہیں، یا چند مہینوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ حضور شیخ الاسلام کی روٹین 1960 سے لے کر 1980 تک رہی ہے، یعنی 10 سال کی عمر سے لے کر 29-30 سال کی عمر تک۔
نوجوانی کی عمر سے جوانی کی عمر تک۔ تو حضور شیخ الاسلام کی عمر مبارک جب 29 سال تھی تو صرف 29 سال کی عمر میں علم کی محنت وہ رنگ لائی کہ آپ کا علم، قدرت، کمال، آپ کا فہم، ادراک، حکمت اور معرفت، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرمائیں تو فقط 29 سال کی عمر میں آپ کی محنت وہ رنگ لائی کہ آپ نے ایک عالمگیر تحریک کی بنیاد رکھ دی۔ یعنی اتنی کم عمری میں ہی اللہ پاک نے آپ کا ویژن اتنا کلیئر کر دیا، اتنی کلیئرٹی آف مائنڈ عطا کر دی کہ آپ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے بانی بن گئے۔ پھر 1980 میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ملک بھر میں اور پھر دنیا بھر میں دورہ جات کیے، میٹنگز کیں، تنظیم سازیاں کیں، پروگرامز کیے، مشن کے پیغام کو عام کیا، گھر گھر تک پہنچایا اور سینکڑوں خطابات کیے۔ ان تمام مصروفیات کے دوران آپ کا اسٹڈی کی روٹین آپ کی کیا تھی؟ میری بہنوں، اتنی مصروفیات کے دوران بھی حضور سیدی شیخ الاسلام 9 سے 10 گھنٹے تحریک کے کام میں صرف کرتے اور 8 سے 9 گھنٹے اسٹڈی بھی فرماتے۔ So again, 20 working hours and 4 hours for sleeping. اور آپ کا یہ معمول 1980 سے لے کر سن 2005 تک رہا ہے، the next 25 years، یعنی کہ 30 سال کی عمر سے لے کر 55 سال کی عمر تک۔ پھر جب آپ سفر فرماتے ہیں whether by road or by air، آپ ہمیشہ کتب کو اپنا ہم سفر رکھتے ہیں، اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں۔ جتنی ڈیوریشن کا سفر ہوتا ہے اتنے گھنٹوں آپ اسٹڈی فرماتے رہتے ہیں اور اکثر کچھ وقت تسبیحات بھی کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ سن 2013 اور سن 2014 میں جب ڈی چوک پر دھرنا ہوا تو ایسے ماحول میں بھی آپ جب خطاب کر کر واپس اپنے کنٹینر میں تشریف لاتے تو اسٹڈی کے کام کو جاری رکھتے۔ میری بہنوں، آج بھی حضور سیدی شیخ الاسلام 71 سال کی عمر میں بھی 12 سے 14 گھنٹے اسٹڈی فرماتے ہیں۔ یہ بچپن سے لے کر آج تک کا جو معمول ہے، اس کے پیچھے وہ تربیت ہے جو حضور شیخ الاسلام نے حضور فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ آپ نے اپنے علم کے سفر کا آغاز کیا۔ حضور فرید ملت جن کو حال ہی میں حکومت پاکستان نے تحریک پاکستان میں آپ کی خدمات پر جو گولڈ میڈل دیا ہے، وہ بھی اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آپ اتنی محنت کر کے، پوری دنیا کا سفر کر کے، تمام علوم اکٹھے کر کے حضور شیخ الاسلام کو آپ نے پڑھایا۔ تو میری بہنوں، کل کو آنے والی نسلوں نے آپ کی آغوش میں پروان چڑھنا ہے، ان کی تربیت ہونی ہے۔ تو آپ آج سے یہ عزم کریں کہ آپ بھی حضور سیدی شیخ الاسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم پر محنت کرتی چلی جائیں گی، تاکہ آنے والی نسلیں آپ کی آغوش میں پل کر ملک کا نام روشن کریں گی، تحریک کا نام روشن کریں گی، دین کا نام روشن کریں گی، اور آپ کا بھی نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ میری بہنوں، حضور شیخ الاسلام کی ذات سے یہ جو ہماری نسبت ہے، یہ جو نسبت اور قربت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے، کیونکہ حضور شیخ الاسلام فقط ہمارے قائد نہیں، حضور شیخ الاسلام فقط ہمارے شیخ نہیں ہیں، بلکہ دنیا و آخرت میں ہمارے مددگار بھی ہیں۔ اور جو آپ کا مددگار ہوتا ہے وہ آپ کے قریب ہوتا ہے، اور روحانی دوری نہ ہو تو جسمانی طور پر دور ہو کے بھی وہ قریب ہوتا ہے۔ پھر اس قربت کے احساس میں دیکھنا بھی آ جاتا ہے، سننا بھی آ جاتا ہے۔ Let's take the example of a child. A child behaves good when he is close to his parents because he knows that my parents are listening, they're looking at me, they're watching me. اسی طرح کسی کو پتہ ہو کہ میرا شیخ میرے قریب ہے، اس کو اس بات کا ادراک ہو، وہ میرے عمل کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، کیونکہ اس قربت کے ساتھ خوف بھی ہوتا ہے، اور اس قربت کے احساس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں، اور اس میں محبت بھی ہوتی ہے،
اس کو پتہ ہے وہ جس کے قریب ہے تو وہاں ایک تحفظ کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میرا شیخ مجھے بچا لے گا۔ جیسے اولاد کو اپنی ماں کے قریب ہونے سے ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک کارکن کو اپنے شیخ کی قربت اور تحفظ کا احساس ہو تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے، کیونکہ قربت کا یہ احساس انسان کو برائی سے بھی بچاتا ہے اور اسے حوصلہ بھی دیتا ہے۔ جیسے ایک ماں کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، ایک قربت ہوتی ہے جو ہر رشتے سے بڑھ کر ہوتی ہے، کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو بھی اپنی ماں کو پکارتا ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو بھی اپنی ماں کو پکارتا ہے، کسی تکلیف میں ہو تو بھی اپنی ماں کو پکارتا ہے، کوئی پریشانی آ جائے تو بھی اپنی ماں کو پکارتا ہے، ہر حال میں اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ اب بچے کے حال کو اپنے سامنے رکھیں کہ بندہ اگر وہی تعلق اپنے شیخ سے قائم کر لے جو تعلق ایک چھوٹے سے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو قربت کا احساس ہوگا۔ ماں کی قربت بچے کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اس بندے کا کیا حال ہوگا جس کا تعلق اپنے شیخ سے وہی ہو جو ایک بچے کا اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ یہ جو قربت ہے جس کے احساس سے ہم محروم ہیں، نفس نے ہمارے اندر ایسی لیئرز پیدا کر دی ہیں جو سبب بنتی ہیں اپنے شیخ کی قربت کے شعور کو دبانے کا۔ شیخ کی قربت ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم خزانہ ہے، اور خزانہ ہمیشہ ڈھکا چھپا ہوتا ہے، اس کو حجابات میں رکھا جاتا ہے۔ اس خزانے کو پانا آسان نہیں ہوتا لیکن ناممکن بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن قربان جائیں حضور سیدی شیخ الاسلام پر کہ ہم ان کے کارکن، ان کے بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے رفقا، ہم جتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، وہ پھر بھی ہمیں سنبھال لیتے ہیں، پھر بھی ہماری دستگیری کرتے ہیں اور پھر سے ہمیں سیدھے ٹریک پر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ صحبت کیوں ضروری ہے؟ سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کے رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کے دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ تو میری بہنوں، آپ کی نگاہیں حضور سیدی شیخ الاسلام کے حسین چہرے سے نہ ہٹنے پائیں، کیونکہ وہ صبح و شام ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ اس سنگت کو، اس نسبت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ خود کو ان کی سنگت میں جمائے رکھا کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو صحبت اس دور میں ہمیں نصیب ہوئی ہے اور جو وہ ہماری تعلیم اور تربیت فرما رہے ہیں، وہ ہم سب کی روح کو اجلا کرنے کے لیے ہے، اور وہ ہمیں اپنی صحبت کا فیض دے کر اس قابل کر رہے ہیں، اپنے خطابات کے ذریعے، اپنی کتب کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے جو وہ ہمارے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ یہ وہ رنگ ہے جو ہم پر چڑھنا چاہیے، وہ رنگ ہم پر نظر آنا چاہیے۔ اور پھر جب شیخ الاسلام ہم سے مخاطب ہوں، ہم سے گفتگو کر رہے ہوں اور نصیحت فرما رہے ہوں، تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس وقت انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور گناہگار بن کر پیش کرے کہ شاید یہ نصیحت میرے لیے ہے، جو اصلاح ہو رہی ہے وہ شاید میرے لیے ہے، کیونکہ ہدایت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے انسان محسوس کرتا ہے کہ تمام خامیاں مجھ میں ہیں، تمام کمیاں مجھ میں ہیں۔ اپنی ذات میں اگر نفی ہوگی تو اس بات نصیب ہوگا، اور اس نسبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان پھر اپنی انا کو اور اپنی میں کو مٹا کر آئے اور اپنے دل کی تختی کو صاف کر کر آئے۔ یہ ایک اتنی عظیم نسبت ہے، کیونکہ حضور سیدی شیخ الاسلام سے اور منہاج القرآن سے ہمارا تعلق یہ ہے
کہ تحریک منہاج القرآن جسم ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام اس جسم کی روح ہیں، اور آپ سب اس جسم کا حصہ ہیں کہ جب اس جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو روح فکر مند ہوتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا تعلق اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہے کہ جب ان کے کارکن کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنی بڑی نسبت ہے۔ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنی ہے، کیونکہ یہی نسبت روز محشر ہمارے کام آئے گی۔ جس طرح روز محشر تمام انبیاء کرام اپنی اپنی سواری پر تشریف لائیں گے، تو اس دن تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر حضور کی لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود براق پر سوار ہوں گے۔ اسی طرح اس دنیا میں جس در کے ہم سگ ہیں، کیا ہمیں روز محشر ان کی نسبت عطا نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں ان کے نام سے نہیں اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں ان کے نام سے نہیں پہچانا جائے گا؟ نہ ہوتی آپ سے نسبت تو پہچانے کہاں جاتے؟ ایک لمحے کے لیے منہاج القرآن کو اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات کو اپنی زندگی سے نکال کر دیکھیں، اور پھر سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں بچتا ہی کیا ہے کہ وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں۔ ہمارے قائد نے ہمارے سروں پر دست شفقت نہ رکھا ہوتا، ہماری دستگیری نہ کی ہوتی، تو آج ہم کہاں ہوتی؟ میری بہنوں، ہم حضور شیخ الاسلام سے وابستہ نہ ہوتی تو آج ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سے روشناس نہ ہوتی۔ ہم اپنے قائد کو، اپنے شیخ کو، اپنے مربی کو سلام پیش کرتی ہیں کہ جنہوں نے اس مادیت پرستی کے دور میں، جہاں ہر کوئی اس دنیا کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، جہاں مسلمان اپنی زندگی کا مقصد بھول چکا ہے، جہاں سوسائٹی میں مرد و زن کا حیا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، جہاں عورت اپنا وہ کردار ادا کرنا بھول چکی ہے جو پہلے ادوار کی صالح اور نیک خواتین اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر ادا کیا کرتی تھیں، جہاں اس دور کی خواتین دنیا کے حسن میں گھر چکی ہیں جس نے انہیں زندگی کے اصل مقصد سے دور کر دیا ہے، تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا جسے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں۔ میری بہنوں، فقط یہی نہیں بلکہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم ڈاکٹر طاہر القادری کے گیت کیوں گاتی ہو، کیوں ان سے والہانہ محبت کرتی ہو، تم طاہر طاہر کیوں کرتی ہو، ان کا نام کیوں جپتی ہو؟ تو میری بہنوں، ہم طاہر طاہر اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ہمارے قائد وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمارے شعور کو بیدار کیا، ہماری علمی، فکری، دینی اور روحانی تربیت کی۔ ہمارا قائد ایسا قائد ہے کہ جس نے ہمیں دین کی اشاعت کے لیے اور دین کے فروغ کے لیے اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے منہاج القرآن ویمن لیگ کا پلیٹ فارم فراہم کیا۔ ہمارا قائد ایسا قائد ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اسلام کے اس اصل اور حسین چہرے سے جو مسخ کر دیا گیا تھا، ہمارے قائد نے اس حقیقت سے ہمیں روشناس کروایا اور بتلایا کہ اسلام میں نہ نفرت کی گنجائش ہے، نہ قتل و غارت گری کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اسلام امن کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام بھائی چارے کا نام ہے، اسلام انٹرفیت ہارمنی اور انٹرفیت ڈائیلاگ کا نام ہے، اسلام سوشل کلاسز کے، امیر اور غریب کے اور چھوٹے اور بڑے کے فرق کو مٹانے کا نام ہے۔ یہ شعور بھی ہمیں ہمارے قائد نے دیا۔ ہمارا قائد ایسا قائد ہے کہ جس نے ہمیں امہات المؤمنین اور اہل بیت اطہار کی پاک شہزادیوں کے نقش قدم پر چلنا سکھایا۔ انہوں نے ہمیں یہ شعور دیا کہ آج کی عورت
جن سو کالڈ رول ماڈلز کے پیچھے ماری ماری پھر رہی ہے، یہ تمہاری رول ماڈلز نہیں ہیں۔ آپ نے ہمیں یہ باور کرایا کہ اگر ایثار اور قربانی میں، صبر اور رضا میں اور استقامت میں کسی کو فالو کرنا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اگر شعور و آگہی میں، علم و معرفت میں کسی کو فالو کرنا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا رول ماڈل بنا لو۔ اگر صبر و استقامت میں، تقوی اور پرہیزگاری میں کسی کو فالو کرنا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا رول ماڈل بنا لو۔ اگر جرت و شجاعت کا پیکر دیکھنا ہو تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنا رول ماڈل بنا لو۔ تو ہمارا قائد ایسا قائد ہے جس نے ہمیں اہل بیت اطہار سے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کرنا سکھایا۔ ہمارا قائد ایسا قائد ہے جس نے ہمیں اس دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر اس راستے پر گامزن کیا جو طیبہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا مکین گنبد خضرا کے قدموں تک پہنچاتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ ان کا نام جپیں، کیوں نہ طاہر طاہر کریں، کیوں نہ ان کی ولادت کا جشن ہم منائیں کہ جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا اور جنہوں نے ہمارے مقصد حیات سے ہمیں روشناس کرایا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کر سکیں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو اور ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جن کی خاطر آج یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ پاک ہماری حضور سیدی شیخ الاسلام سے اس نسبت کو مرتے دم تک قائم رکھے اور حضور شیخ الاسلام کو درازی عمر عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔